بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ بتائیں گے کہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ آئیے ناظرین، وہ واقعہ سماعت کرتے ہیں۔ ذوالقرنین بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا۔ یہ ذوالقرنین بہت ہی نیک دل بادشاہ گزرے ہیں۔ ذوالقرنین ایسے لوگوں کے پاس پہنچے جن کے پاس دنیاوی مال و متاع بالکل نہیں تھا، یعنی دنیا کے مال و دولت ان کے پاس نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی قبریں تیار کر رکھی تھیں۔ جب صبح ہوتی تو وہ لوگ قبروں کی طرف آتے، ان کی یاد تازہ کرتے، انہیں صاف کرتے اور ان کے قریب نمازیں پڑھتے، اور جانوروں کی طرح کچھ گھاس پتے کھا لیتے تھے، اور انہوں نے گزر بسر صرف زمین سے اگنے والی سبزیوں اور وغیرہ پر محدود کر رکھی تھی۔ ذوالقرنین بادشاہ نے ان کے سردار کو ایک آدمی بھیج کر بلایا، لیکن سردار نے کہا کہ ذوالقرنین کو جواب دینا کہ مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہے، اگر تمہیں کوئی کام ہے تو میرے پاس آ جاؤ۔ ذوالقرنین بادشاہ نے یہ جواب سن کر کہا کہ واقعی اس نے سچ کہا ہے۔ چنانچہ ذوالقرنین بادشاہ اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں نے تمہاری طرف آدمی بھیج کر تمہیں بلایا، مگر تم نے انکار کر دیا، لہٰذا میں خود آیا ہوں۔ سردار نے کہا کہ اگر مجھے تم سے کوئی کام ہوتا تو میں ضرور آتا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ میں نے تمہیں ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ کسی اور قوم کو اس حالت میں نہیں دیکھا۔ سردار نے کہا کہ آپ کس حالت کی بات کر رہے ہیں؟ ذوالقرنین بادشاہ نے کہا کہ یہی کہ تمہارے پاس دنیاوی ساز و سامان، مال و دولت اور کچھ بھی نہیں ہے جس سے تم بہرہ اندوز ہو سکو۔ سردار نے کہا کہ ہم سونا چاندی کا جمع کرنا بہت برا سمجھتے ہیں، کیونکہ جس شخص کو یہ چیزیں ملتی ہیں وہ ان میں مگن ہو جاتا ہے، اور اس چیز کو جو ان سے کہیں بہتر ہے بھول جاتا ہے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ تم نے اپنی قبریں تیار کیوں کر رکھی ہیں؟ ہر صبح ان کی زیارت کرتے ہو اور انہیں صاف کرتے ہو اور ان کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہو۔ سردار نے کہا یہ اس لیے کہ جب ہم ان قبروں کو دیکھیں گے اور دنیا کی آرزو کریں گے تو یہ قبریں ہمیں دنیا سے بے نیاز کر دیں گی اور ہمیں حرص و لالچ اور ہوس سے روک دیں گی۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ زمین کے سبزے کے علاوہ تمہاری اور کوئی غذا نہیں، تم جانور کیوں نہیں رکھتے تاکہ تم ان کا دودھ دو، ان سے دودھ نکالو، ان پر سواری کرو اور ان سے فائدہ اٹھا سکو۔ سردار نے کہا کہ ہم اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے کہ ہم ان کے پیٹوں کو ان کی قبریں بنائیں، اور ہم زمین کے سبزہ سے کافی غذا حاصل کر لیتے ہیں اور یہ انسان کی زندگی کو بسر کرنے کے لیے کافی ہے۔ جب کھانا حلق سے اتر جاتا ہے، چاہے وہ کیسا ہی کھانا ہو، پھر اس کا کوئی مزہ باقی نہیں رہتا۔ پھر اس سردار نے ذوالقرنین کے پیچھے ہاتھ بڑھا کر ایک کھوپڑی اٹھائی اور کہا کہ ذوالقرنین جانتے ہو یہ کون ہے؟ ذوالقرنین نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ سردار نے کہا کہ یہ دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، اللہ تعالی نے اسے دنیا والوں پر بادشاہت عطا فرمائی تھی، لیکن اس نے ظلم و ستم کیا اور سرکش بن گیا۔ جب اللہ تعالی نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اسے موت دے دی، اور یہ ایک گرے پڑے پتھر کی طرح بے قیمت بے حیثیت ہو گیا۔ اللہ تعالی نے
اس کے اعمال شمار کر لیے ہیں تاکہ اسے آخرت میں سزا دے۔ پھر سردار نے ایک اور کھوپڑی اٹھائی جو بوسیدہ تھی اور کہا کہ ذوالقرنین جانتے ہو یہ کون ہے؟ ذوالقرنین بادشاہ نے کہا کہ میں نہیں جانتا، تم بتاؤ یہ کون ہے؟ سردار نے کہا کہ یہ ایک بادشاہ ہے کہ جسے پہلے بادشاہوں کے بعد حکومت ملی۔ یہ اپنے پہلے بادشاہوں کا مخلوق پر ظلم و ستم اور زیادتیاں دیکھ چکا تھا، لہٰذا اس نے تواضع کی، اللہ کا خوف کیا اور مخلوق کے خدا پر رحم کیا اور ملک میں عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا۔ پھر یہ بھی مر کر ایسا ہو گیا جیسا تم دیکھ رہے ہو، اور اللہ تعالی نے اس کا شمار فرما لیا ہے، یہاں تک کہ اسے آخرت میں ان کا بدلہ دے گا۔ پھر وہ سردار ذوالقرنین کی کھوپڑی کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ یہ بھی انہی کی طرح ہے۔ ذوالقرنین، خیال رکھنا کہ تم کیسے اعمال کر رہے ہو۔ ذوالقرنین بادشاہ نے اس کی باتیں سن کر کہا کہ کیا تم میری دوستی میں رہنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں اپنا بھائی اور وزیر یا جو کچھ اللہ تعالی نے مجھے مال و دولت دیا ہے اس میں اپنا شریک بنا لوں گا۔ سردار نے کہا کہ میں اور آپ صلح نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ ذوالقرنین بادشاہ نے کہا کہ وہ کیوں؟ سردار نے کہا اس لیے کہ لوگ تمہارے دشمن اور میرے دوست ہیں۔ ذوالقرنین بادشاہ نے کہا کہ وہ کیسے؟ سردار نے کہا کہ وہ تم سے تمہارا ملک، مال اور دنیا کی وجہ سے دشمنی رکھتے ہیں، اور چونکہ میں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے لہٰذا کوئی ایک بھی میرا دشمن نہیں ہے، اور اسی لیے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور نہ میرے پاس کسی چیز کی کمی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ذوالقرنین بادشاہ یہ باتیں سن کر انتہائی متاثر ہوا اور حیران ہو کر واپس لوٹ آیا۔ ناظرین محترم، اس واقعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں مال کمانے کے لیے اپنے خالق کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ مال مرنے کے بعد اسی دنیا تک محدود ہو جاتا ہے، لیکن انسان جو بھی اچھا کام کرتا ہے یا جو بھی برا کام کرتا ہے وہ کام قبر تک اس کے ساتھ جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اچھا ہی کام کرے اور دنیا کو کمانے کی کوشش میں نہ لگا رہے۔ ناظرین، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں اور اپنی آخرت کو بہتر بنائیں۔